بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے عزیزو، آج میں آپ کے سامنے اس نبی کی سیرت بیان کر دوں جس کا دنیا کے اندر تشریف لانے سے پہلے برکات کا ظہور ہو گیا. اس کے بارے میں سیدہ آمنہ اپنے ابا سے خود فرماتی ہیں، ابا سر تکیے پر رکھے اس تکیے سے خوشبو، چادر اوپر اوڑھے اس چادر سے خوشبو، پاؤں میں جو جوتا پہنے اس جوتے سے خوشبو. بیٹی بتا کیا بات ہے. سیدہ آمنہ کا تھوڑا سا حوصلہ بڑھا، باپ نے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹی کا حوصلہ بڑھا. فرمانے لگی، ابا اگلی بات کہوں مجھے پاگل نہ کہیو، اگلی بات کہوں مجھے کملی نہ کہیو، اگلی بات کہوں مجھے دیوانی نہ کہیو کہ بیٹی جلدی بتا کیا بات ہے. سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ ساری عورتیں کپڑوں سے خوشبو کا سوال کرتی ہیں، میری اماں ہاتھ کی ہتھیلی اور مٹی سے خوشبو کا سوال کرتی ہیں. ابا جان اگلی بات بتاؤں گی آپ مجھے پاگل کہو گے کہ نانا بیٹی بتا تو صحیح کیا بات ہے. ابا جان کپڑوں سے علیحدہ خوشبو، دوپٹے سے علیحدہ خوشبو، مٹی کی دیوار سے علیحدہ خوشبو. ابا جان رب ذوالجلال کی قسم میں آمنہ جب زمین پر تھوکتی ہوں تو میرے تھوک سے بھی خوشبو آتی ہے. جناب عبد المطلب سیدہ آمنہ کو لے کر زمین پر یہ چرپائی پر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، بیٹی معاملہ خوشبو کا نہیں، معاملہ کچھ اور ہے، بتا تو صحیح کیا بات ہے. سنا محمد پروالو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر کن برکات کا ظہور ہو رہا ہے. سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ یہ تو خوشبو کی بات ہے، اسے 2 منٹ کے لیے علیحدہ کر دو. صبح کا وقت ہے، میری اماں ہاتھ میں برتن دے دیتی ہے کہ جا کنویں سے پانی بھر لا، خدا کی امانت میرے پیٹ میں موجود ہے، چلا میرے سے نہیں جاتا. میں پانی کی ڈول لے کر مکہ کی صحراؤں کو نکلتی ہوں، تپتی ریت اور نوکیلے پتھروں پر قدم رکھتی ہوں. جیسا ہی میرا قدم پتھر پر رکھا جاتا ہے پتھر ریشم سے بھی زیادہ نرم ہو جاتے ہیں. ابا جان جب میں کنویں کے پانی کے پاس جا کر کھڑی ہوتی ہوں، پانی بھرنے کے لیے جھکتی ہوں، پانی گہرائیوں میں ہوتا ہے، جھکا میرے سے نہیں جاتا. سوچتی ہوں کہ پانی کیسے بھروں گی. ابا جان ابھی تک میری سوچ ختم بھی نہیں ہونے پاتی کہ پانی ڈھاٹے مارتا ہوا کنویں کے کناروں تک آ جاتا ہے اور پانی کی موجوں سے آواز آتی ہے، اے آخری نبی کی ماں تجھے سلام ہو. ابا جان جب میں پانی بھر کر نکلنے لگتی ہوں، میری دوسری مکہ کی پڑوسن عورتیں میرا ہاتھ پکڑ لیتی ہیں کہ آمنہ ٹھہر جا، جب تک تو یہاں رہے گی پانی کناروں تک رہے گا، تیرے صدقے تیرے نال کے صدقے ہمارے برتن بھی بھر جائیں گے. ابا جان جس راستے سے میں آتی ہوں جس راستے سے میں آتی ہوں پتھروں سے عجیب آواز آتی ہے، پہاڑوں سے عجیب آواز آتی ہے، درختوں سے عجیب آواز آتی ہے. ابا جان مٹی کے لوٹوں سے عجیب آواز آتی ہے. ابا جان ہمارے گھر کے باہر جو درخت لگا ہے اس میں سے عجیب قسم کی وہ باتیں کرتا ہے. صبح کا وقت ہے، میں گھر میں اندر جانے لگی، اس درخت میں سے عجیب آواز آئی، اب شیریں یا آمنہ
قد حملتنی بأحمد، اے آمینہ تجھے مبارک ہو، ان قریب تیری جھولی میں سارے نبیوں کا سردار آنے والا ہے۔ کون آنے والا؟ پیٹ پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی ابا کمال خوشبو کا کوئی نہیں، کمال آنے والے مہمان کا ہے۔ کون آنے والا مہمان؟ یہ جملہ سن کر میں یہ نہیں کہتی کہ سبحان اللہ کی داد دیو، تمہارے جوش میں خود بخود منہ سے سبحان اللہ نکلے گا۔ کون آنے والا نبی جس کے بارے میں الف کہتا ہے، الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، تا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالتوں کو دور کرنے والا آ گیا، ہاں کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کو مٹانے والا آ گیا، دال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، وہ کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہ دو جہان آ گیا، صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، صاد کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، اور کہنے لگا طٰہٰ کی سیرت بتلانے والا آ گیا، ضا کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، ضا کہنے لگا ظلمتوں کو مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بدلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا محور پہ کر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہاں کہنے لگا ہدایت اور اس کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یشرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمت کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ اتنا عظیم نبی، کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی کا یار ہے، نبی کا غلام ہے۔ میں چلتی چلتی اپنے نبی کی حیات طیبہ کے بارے میں کچھ واقعات عرض کرتی چلو۔ کون نبی جس نے کہا کہ میرے عزیزوں مجھے بھی ثنا خوانی کا شرف حاصل ہو۔ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو کہ مجھے بھی ثنا خوانی کا شرف حاصل ہو؟ حضرت ابن عباس حضرت علی کے سہارے مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد منبر پر بیٹھے فرما رہے ہیں، اور میرے صحابہ اگر مجھ سے آج کوئی لین دین ہو تو مجھ سے آج لے لے، کل قیامت کے دن مجھ محمد سے سوال نہ کرنا۔ ایک دیوانہ روتا ہوا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا آقا آپ پر میرے 3 درہم قرض ہیں، وہ دے دیں، کل قیامت کے دن میں تجھ محمد سے سوال نہیں کروں گا۔ نبوت کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، اور دیوانے تو نے مجھ سے کس حال میں مانگ لیے، اب تو مزدوری کرنے کے بھی قابل کوئی نہیں ہے۔ میرے حجرے کا پردہ اٹھا کر دیکھ، میرے کمرے میں اندھیرا ہے، میرے حجرے میں اندھیرا ہے، اگر میرے گھر میں آج کچھ ہوتا میں تو ساری جمع کو ملا کر تیرے ہاتھ میں دے دیتا۔ دوسرا جملہ عرض کرتے ہیں، اور میرے صحابہ اگر میں نے کسی پر زیادتی کی ہو تو وہ آج مجھ سے بدلہ لے لے، کل قیامت کے دن میں مجھ محمد سے سوال نہ کرنا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، آقا آپ نے میرے اوپر ایک مرتبہ چھڑی اٹھائی تھی، وہ ہلکی سی میرے لگی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جسم مبارک آگے کر دیا اور حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں چھڑی دے دی کہ آج مجھ سے بدلہ لے لے، کل قیامت کے دن مجھ محمد سے سوال نہ کرنا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ نے چھڑی پھینک دی اور جا کر نبی کے سینے سے چمٹ کر رونے لگے، کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ جس سینے سے رحمت والا کا سینہ لگ جائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اور دیوانے تیرے پاس اس سے بہتر بہانہ کوئی نہ تھا۔ دیوانہ عرض کرتا ہے کہ میں مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا، ایک تندور
تندور میں آگ جلا رکھی تھی، اس نے رومال تندور میں ڈالا اور یوں نکالا، کہنے لگا اور دیکھو دیکھو اس رومال کو آگ نہیں چھوتی۔ میں نے کہا اور دیوانے تو نے اس پر کون سا کیمیکل لگا رکھا ہے، تو نے اس پر کون سی دوا لگا رکھی ہے کہ اس رومال کو آگ نہیں چھوتی؟ اس نے حجرے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس رومال کو اس آقا کا پسینہ لگا ہے۔ تو میرے دل نے گواہی دی کہ جس رومال کو آقا کا پسینہ لگ جائے اسے تندور کی آگ نہیں چھوتی، جس سینے کو رحمت والے کا سینہ لگ جائے اسے